مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آگے کی آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یہ آیت نمبر ہے 34 سے لے کر 37 تک، اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی۔ منسکن کا مطلب ہے قربانی، کہ یاد کریں اللہ کے نام پر ذبح پر، لیذکروا اسم اللہ علی، ذبح پر چوپایوں کے اللہ کا نام لے، من بہیمۃ الانعام، جو ان کو اللہ نے دیے ہیں چوپائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود کون ہے؟ ایک معبود ہے، الہ واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے حکم میں رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو، مخبتین عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے صفت ہے، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں عاجزی کرنے والے کہ جب نام لیجئے اللہ کا، ڈر جائیں ان کے دل، وجلت قلوبہم، ڈر جائیں ان کے دل، والصابرین علی ما اصابہم، اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے۔ عاجزی کرنے والے دل ان کے ڈر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سہنے والے ان پر جو ان پر پڑے، یعنی مصیبت پر۔ والمقیم الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارا دیا ہوا جو کچھ ان کے پاس ہے اس مال میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ صفات جن لوگوں میں ہوں گی وہ مخبتین ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ مخبتین کا مطلب عاجزی کرنے والے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر، قطار یعنی صف باندھ کر، پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ۔ یہ دوسرے جانوروں میں ہوتا ہوگا، لیکن وہ لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ البتہ اونٹ ایک ایسا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے یوں ہی کھڑا رہتا ہے اور اس کو نحر کیا جاتا ہے، 30 سیکنڈ کے اندر اندر وہ زمین پہ آ جاتا ہے، جو خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کر سکتے، وہ تم کو لٹا دے گا۔ تو صف باندھ کر، وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، ایک امام رہتا ہے ان کو، اس کو کاٹتے نہیں، ہم لوگ کر چکے ہیں۔ پھر وہ جان دے دیں گے لیکن وہاں سے ہٹے گے نہیں، ان کا امام کھڑا ہوا ہے وہاں، پھر امام کو واپس لا لیتے ہیں۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو لائن سے صف بنا کر، قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ، اونٹ پھر گر جاتا ہے، جب گر پڑے ان کی کروٹ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ صبر سے بیٹھا۔ القانع کہتے ہیں جو صبر سے بیٹھا ہوا مل گیا تو کھا لیں گے۔ والمعتر، اور بے قراری کر کے دونا، وہ دونا، وہ ہم کو بھی دونا، ہم کو بھی دونا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو بھی خود بھی کھاؤ اور صبر سے بیٹھے کو بھی کھلاؤ اور بے قراری کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناها لکم، اسی طرح تمہارے بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو۔ لعلکم تشکرون۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو خون، لیکن ان کو، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ یہ سب تو تم کھا لیتے ہو، چمڑے تک بیچ ڈالتے ہو، اور اللہ کو کیا ملتا ہے؟ تمہارا تقوی۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے، کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر جو تم کو سجھائی۔ وبشر المحسنین، اور بشارت سنا دیجئے نیکی والوں کو۔ تو حج کے بیانات ہے اس میں، اس لیے اس کو سورہ حج کہا گیا۔
ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنا دیا. نسک کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کے قربانی کو، اور دوسرے تمام حاجی کے افعال کو بھی نسک کہتے ہیں، اس لیے کتاب المناسک کہیں گے، نسک کی جمع. تو حج سے متعلق جتنی عبادتیں ان کو نسک کہا جاتا ہے. وبشر المخبتین، ہاں ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی عظمت سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو، اور یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی قربانی کھڑے ہونے کی حالت میں سنت اور بہتر ہے. باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے. نقل کو بھی 10 من عقل لگتی ہے. میں چلا لگا رہا تھا بدامی ضلع باگل کوٹ میں، تو وہاں کے لوگوں کو شوق ہوا، انہوں نے 2 اونٹ لائے. 450 کلو کا ایک اونٹ تھا، 2 اونٹ لائے. وہ بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، وہ جوڑی سے رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ بیمار ہو کے مر جاتا ہے. تو انہوں نے لائے تھے، کیا پتہ نہیں 70 ہزار 80 ہزار میں لائے تھے. اب وہ اونٹ ذبح کرنے کے لیے 17 قصائیوں کو بلائے. لوگ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. 17 قصائی، ان میں ان کی عورتیں بھی ساتھ میں آئی تھی، قصائی بھی آئے تھے. چلو اونٹ کاٹنے کا ہے، اونٹ کاٹنے کا ہے، چلو چلو آئے. اور وہ جہاں ذبح کرنا تھا وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے رسے بسے لائے، اور پار لوکھڑ کے پار وہ سب لائے. اب ایک اونٹ کو انہوں نے باندھا، ادھر سے باندھ ادھر سے باندھ، ایسا کر ویسا کر، اور پھر اس کے بعد ادھر پار گاڑ ادھر پار گاڑ. ہم 10 20 اونٹ نہر کر چکے تھے مکہ میں پہلے، تو ہم کو تجربہ تھا، بولا کرنے دو ان کو. اب اونٹ کو بول رہے بیل کی طرح کہ تو سو جا نیچے. وہ اونٹ او کر رہا، نہیں بالکل نہیں، میں اونٹ ہوں بول رہا ہوں. وہ بول رہے نہیں تیرے کو سونا پڑے گا نیچے. بہت اس کو لٹایا، کوشش کیا، باندھا بوندھا اس کو، اور پار گرتے، اور 17 اس پہ سوار. اس نے جو ایک انگڑائی لی اونٹ نے، ساری رسیاں توڑ دیا، وہ پار اکھڑ گئے، یہ بیچارے قصائی ادھر کے ادھر گئے. پھر میں آگے بڑھا، میں نے کہا اس کی ایک ٹانگ باندھو. اچھا جب باندھتے ہیں نا ٹانگ تو اس وقت اس کی گردن چاروں طرف گھومتی، وہ اگر پکڑ لے کھوپڑی کو تو گیا کہاں. اس سے پہلے اس کی قربانی. تو چالاکی ہے کہ اس کے خالی منہ کو ایسے ہی لکڑی سے مارنے جیسا کرنا، اور جب وہ ایسا کرے اس وقت اس کا ایک پیر باندھ دینا. یہ پیر ایسا باندھ دیے تو اب 3 پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک چالاک آدمی ایسے اتنا سا خنجر لیتا ہے اور یہاں نیچے جاتا ہے اور وہاں پھس دین سے مارتا ہے، تو اس کا نرڑا پھٹتا ہے. اس کو نہر کہتے ہیں، ذبح نہیں نہر. ذبح تو اس طرح ہے. تو وہ مارے تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر خون کا فوارہ جب پھوٹتا ہے تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے. فیضا وجبت جنوبھا. تو پھر ایک ایسا ذبح کیا، پھر دوسرا بھی ویسا ذبح کیا. نہیں تو اس دن فیل تھے سب. 900 کلو گوشت نکلا، اور جوان اونٹ تھے خوب اچھے. اور پھر پورے گاؤں کو بانٹا انہوں نے وہ اونٹ کا گوشت. عبادات کے خاص صورتیں اصل مقصود نہیں، بلکہ دل کا اخلاص طاعت مقصود ہے. اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دے کر کیا فرما رہے؟ تم بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، بہت بے صبری کرنے والا ہے اس کو بھی کھلاؤ، جو بیچارہ بے صبری کے بغیر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کھلاؤ. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قربانیاں، اس پہ لاکھوں کروڑوں ابجوں روپے تمہارے لگتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ اس میں اللہ کو کچھ ملتا ہے. گوشت بھی تمہارے پاس، خون بھی تمہارے پاس، ہڈیاں تمہارے پاس، چمڑے تمہارے پاس، تمہارا ہول سیل بیوپار، تمہارا ریٹیل بیوپار، کھانے کو بھی تم کو مل رہا ہے. تم اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ تقوی. کیا پہنچ رہا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تقوی کیا؟ اللہ کا ادب. اللہ تو نے حکم دیا، ہم نے کیا. تو نے حکم دیا. ایسے میں چند بیچارے بن پگاری پھول ادھیکاری، ہاں اچانک برسات کے مینڈک کی طرح بقرعید میں بولنا شروع کرتے. پونا میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ ارے یہ کیا کروڑوں روپیہ خالی کھانے پینے میں تم خرچ کر دیتے ہو، لاؤ
ہمارے پاس اس کا پیسہ دو، چندہ دو، اور ہم کیا کریں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. سمجھ میں آیا؟ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ، قربانی حکم اللہ کا، بندے کرنے کو تیار. اور یہ دادا جی کیا، دادا جی کی فاتحہ پوترا کیا کر رہا ہے، میرے دادا. یونیورسٹی، کمپنی، کالج، کون سے پیسے پہ؟ قربانی کے پیسے پہ. تو سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے قربانی کے ان 3 دنوں میں جو 10، 11، 12 ہے، ان 3 دنوں میں چاہے کروڑوں ابجو روپیہ ایک آدمی خرچ کر دے اور قربانی اس پہ واجب تھی، اس کی قربانی باقی رہے گی، ادا نہیں ہوگی. خون کے بہانے سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں اور کوئی عمل پسند نہیں ہے کہ جانور کا خون بہاؤ. وہ شان پنا کرنے کی ضرورت نہیں. کروڑوں ابجو روپیہ لے لو، میں جانور ذبح نہیں کرتا، تو پکڑا جائے گا اللہ کے پاس. کائے کا مسلمان فلا یقرب مسلانا، کائے کا مسلمان، کائے کو آیا عید کی نماز پڑھنے جب قربانی نہیں کرنے کا کرو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمام عبادتوں میں ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اصل مقصد یہی ہے. سمجھ میں آیا؟